اس داستان کا عنوان ہے دستار سے ہو تک کا سفر۔ ایک دن 12 سالہ لڑکا ابو بکر بازار سے گزر رہا تھا۔ صاف ستھرے کپڑوں سے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس لڑکے کی مالی حالت نہایت خستہ ہوگی۔ ایک موڑ پر معلوم نہیں کس طرف سے ایک فقیر نمودار ہوا اور لڑکے کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ فقیر نے ننگ دھڑنگ پیٹ پر ہاتھ پھیر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا پیٹ بالکل پچکا ہوا تھا۔ ابو بکر نے پوچھا، کیا بات ہے بابا، مجھ سے کیا کام ہے؟ بالکل قریب سامنے طباخ اپنی دکان پر سامان بیچ رہا تھا۔ فقیر نے ایک بار پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور دوسرے ہاتھ سے طباخ کی طرف اشارہ کیا۔ ابو بکر نے پوچھا، بھوکے ہو بابا، کھانا کھاؤ گے بابا؟ فقیر نے اسبات میں گردن ہلائی اور التجا آمیز نظروں سے ابو بکر کی شکل دیکھنے لگا۔ ابو بکر کی جیب میں ایک کوڑی نہیں تھی اور انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مسئلے پر غور کیا اور پھر فوراً ہی طباخ کے پاس پہنچ گئے۔ اپنے سر سے صاف ستھری دستار اتاری اور طباخ کی طرف بڑھا دی۔ بھائی، میری یہ دستار آپ کو کیسی لگتی ہے؟ طباخ نے جواب دیا، اچھی نظر آتی ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا، میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں لوں گا۔ طباخ نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے کہ تم اس کی زیادہ قیمت نہیں لو گے، لیکن میاں صاحب زادے، تم یہ بتاؤ کہ میں اس دستار کو لے کر کروں گا کیا؟ ابو بکر نے کہا، کچھ بھی کرنا، یہ صاف ستھری پاک ہے۔ اب طباخ نے چڑچڑے لہجے میں کہا، صاحب زادے، تم 12 سالہ لڑکے، میں تمہاری اس دستار کو اپنے کام میں بھی تو نہیں لا سکتا۔ ابو بکر نے کہا، جناب، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کے کام بھی بتا دوں گا۔ دستار کا یہی ایک کام نہیں کہ اس کو سر پر باندھ لیا جائے، اس کے اور بھی کام ہیں۔ طباخ نے کہا، دستار کا ایک ہی کام میں جانتا ہوں اور وہ اس کا سر پر باندھنا ہے، دوسرے کام تو میں نہیں جانتا۔ غالباً رومال کا کام بھی دستار ہی سے لیا جا سکتا ہے۔ بازار سے سودا سلف لانا ہو تو اس میں باندھا جا سکتا ہے۔ شاید یہی چند کام اور ہیں اس کے۔ ابو بکر نے جواب دیا، ہاں، یہ کام بھی ہیں اس کے، لیکن اس کا ایک اور کام ایسا بھی ہے جس کا تعلق آپ سے اور آپ کے پیشے سے ہے۔ طباخ نے پوچھا، وہ کون سا کام ہے جس کا تعلق مجھ سے اور میرے پیشے سے ہے؟ ابو بکر نے دیگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی خالی دیگوں کے دھونے میں میری دستار استعمال کر سکتے ہو۔ میری دستار صاف ستھری اور پاک ہے، اس لیے آپ کو اس کے کام میں تعمیل نہیں ہونا چاہیے۔ اب طباخ حیران ہوا اور اس کے جواب سے پسیج گیا۔ بولا، اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ تیری دستار تجھ سے خریدتا ہوں تو تم اس کی کیا اجرت لو گے؟ ابو بکر نے فقیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، یہی میری دستار کی اجرت ہوگی۔ طباخ نے گھبرا کر پوچھا، اور تم، کیا تم بھی کھانا کھاؤ گے؟ ابو بکر نے جواب دیا، نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔
اس دستار کے عوض بس یہی ایک شخص کھانا کھائے گا۔ طباخ نے ذرا دیر کے لیے سکونیت اختیار کی، پھر فقیر سے کہا، آ جاؤ بابا، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ فقیر تنور کے پاس بیٹھ گیا۔ طباخ نے اس کے آگے کھانا لگا دیا اور کہا، بابا خوب جی بھر کر کھانا، کیونکہ اس لڑکے نے جتنے خلوص سے تیرا سوال پورا کیا ہے، اس کی نہ تو قیمت ہے اور نہ ہی صلہ۔ سچ کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں لڑکا تو لڑکا ایسا کوئی آدمی تک نہیں دیکھا۔ واللہ اس لڑکے میں بڑائی کے آثار ملتے ہیں۔ فقیر بڑی بے صبری سے کھانا کھاتا رہا اور شکر گزار نظروں سے ابو بکر کی طرف دیکھتا رہا۔ ابو بکر نے اپنی دستار طباخ کے حوالے کرنی چاہی، مگر طباخ نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر نے تلخی سے کہا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس فقیر نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں یہ دستار واپس نہیں لوں گا۔ طباخ نے بڑی کوشش کی کہ دستار واپس کر دی جائے، لیکن ابو بکر نے دستار واپس لینے سے صاف انکار کر دیا۔ طباخ نے کہا، میاں صاحب زادے، کچھ مجھے بھی ثواب لینے دو۔ ابو بکر نے جواب دیا، ثواب کمانے سے میں نے آپ کو نہیں روکا، اس کے راستے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ کیا ہے ثواب کمانے کے غرض سے نہیں کیا، بلکہ ان حالات میں مجھ کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ فقیر بڑی جلدی کھانے پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، جب وہ پوری طرح شکم سیر ہو گیا تو طباخ نے پوچھا، بابا کچھ اور کھاؤ گے یا بس؟ فقیر نے نفی میں گردن ہلا دی اور ایک زوردار ڈکار لے کر کھڑا ہو گیا۔ ابو بکر نے فقیر سے پوچھا، بابا بس یا اور کچھ؟ اب تو میں جا سکتا ہوں۔ فقیر نے پہلی بار زبان کھولی، جا، خدا تجھ کو بہت کچھ دے گا، تو نے اپنی دستار کے عوض ایک وقت کا کھانا ہی نہیں خریدا، بلکہ معلوم نہیں کیا کچھ خرید لیا ہے، تجھ کو اس کا صلہ زندگی بھر ملتا رہے گا۔ فقیر کی باتوں نے ابو بکر اور طباخ دونوں ہی کو حیران کر دیا۔ فقیر نے عالم جذب میں آواز لگائی، تو نے اے لڑکے، تو نے آج بہت بڑا سودا کیا ہے، واللہ اتنا بڑا سودا کہ تو ایک دستار کے عوض پیر عالمگیر بن گیا۔ فقیر تو کہہ کر چلا گیا، لیکن ابو بکر کی حالت کچھ اور ہو گئی۔ ابو بکر نے سوچنا شروع کر دیا، اے ابو بکر، خدا نے انسان کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ یہ اپنے آپ سے غافل ہو جائے، پھر میں کیوں غافل ہوں؟ مجھ کو کچھ کرنا چاہیے، کچھ ضرور کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام جس سے میں خود بھی طمانینت حاصل کروں اور اپنے رب کو بھی راضی رکھ سکوں۔ ابو بکر نے گھر پہنچ کر خدا سے لو لگا لی اور گوشہ نشین ہو گئے۔ ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔